کہ اب مذاکرات سے آپ پر امید ہیں کیونکہ سڈنلی پی ٹی آئی سے بات کرو ان کی بھی امید نظر آ رہی ہے. میں بھی صاحبزادہ صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا صرف ہنسنے کا نہیں کہہ کے لگانے کا ٹائم آنے والا ہے. دے آر ویری ہوپ فل. آپ پر امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ نہیں, پی ٹی آئی ہوپ فل ہوگی کسی اور وجہ سے. مذاکرات میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جن مذاکرات کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. اگلے میٹنگ میں ہوگا ایجنڈا. چلے ایجنڈا ہے تو پھر بتائیں. وہ ابھی وہ خان صاحب کے پاس جائیں گے. انہوں نے آج درخواست کی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمیں کمرے میں نہیں کسی کھلی جگہ پہ بیٹھنے کا موقع دیا جائے. اس پہ میں نے بھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپ پین اور پیپر اور نوٹ بک لے جائیں. سمجھ رہے نا کیوں جائیے کھلی جگہ؟ نہیں سمجھائے نا سر. جو آپ جیل میں کبھی جیل میں رہے سر. وہاں جو میں اسی جیل میں رہا ہوں, تو آپ کو وہاں جس کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈیوائسز لگی ہے, وہاں لکھ پڑھت بھی اٹھا لی جاتی ہے. اچھا, تو پھر وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ معاملہ ہے وہاں سے. تو اس کا مطلب لان میں ہی جانا پڑے گا. جی, باہر جا کے باہر مطلب ہے کہ کھلی جگہ میں جا کے بات کر سکتے ہیں, ورنہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی ایڈوانسڈ ہے. ابھی تک ایک بڑی دلچسپ بات ہے, حکومت کہتی ہے چارٹر آف ڈیمانڈز لکھا والا ہے. اپوزیشن نے حکومت سے وہ چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں مانگا. میں نے آج پوچھا بھی ان سے, مگر یہ آپ نے کہا کہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دو. حکومت کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی. انہوں نے کہا جی حکومت کہتی ہے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت کو وقت چاہیے؟ دیکھیں, مذاکرات پی ٹی آئی نے اگری کی ہے نا, تو ٹھیک ہے, یہ اپنی ڈیمانڈ دے دیں. ان کی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ حکومت کو وقت چاہیے. سر وہ بات کریں گے نا. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں انہوں نے ایک پروگرام میں کیا ڈیمانڈ کی بات کی, موقع دیا جائے. کون سی حکومت کہتی ہے مجھے چلنے دیا جائے؟ یہ تو ایک نہیں, رانا صاحب تو حکومت کا پتہ نہیں حصہ ہے بھی یا نہیں ہے. کیا بات کریں. نہیں, جو بھی ہے بہرحال میں اس بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کا مجھے ثبوت چلنے دیا جائے. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ والی. یہ حکومت, کوئی حکومت کبھی یہ بات نہیں کرتی. اگر اس کو اپوزیشن نہیں چلنے دیتی, جس اپوزیشن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جن کے گھر آپ توڑ چکے ہیں, جن کے لوگ گرفتار ہیں, سزائیں ہو چکی ہیں, وہ آپ کو کیا نہیں چلنے دیتے؟ آپ اگر وہ جو بات کر رہے ہیں, جو یہ کے پی کی حکومت آ کے یہاں حملہ آور ہوتی ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, گولی چل گئی ہے, اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے احتجاج کرنا ہے کہ اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. آ کے جلسہ کرنا ہے, بالکل جلسہ کریں. آپ نے قانون بنا دیا پاکستان میں, جلسہ ہی نہیں ہو سکتا. ڈی سی کی مرضی کے بعد جلسہ نہیں ہو سکتا, ایس ایچ او کی مرضی کے بعد جلسہ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ سیاستدانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلی باری ہماری بھی آنی؟ سر کمزوری ہے نا یہ. جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, پھر آپ یہی کام کرتے ہیں کہ مجھے کوئی قانون سے طاقت مل جائے, کوئی آئینی ترمیم سے طاقت مل جائے, میں اس کا استعمال کر لوں, دبا لوں اگلے کو. کیونکہ طاقت تو عوام سے آتی ہے نا. جب عوام کی طاقت نہ ہو پھر اس وقت عوام کی طاقت کس کے پاس؟ عوام تو تماشائی بنے بیٹھے ہیں. میں اور آپ سب تماشائی ہیں. تماشا دیکھ رہے ہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے. لیکن عوام تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے. 8 فروری کا الیکشن تو یہ بتاتا ہے. عوام کی طاقت کا اظہار پولنگ کے دن ہوتا ہے. تو پولنگ کے دن انہوں نے جا کے کر دیا اپنا اظہار. اب جنہوں نے اس اظہار کو, ہم نے اظہار کو نہیں مانا نا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, روک لیا اس کو. ہم نے کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. آج اگر آپ سے پوچھا جائے مقبول کون ہے پاکستان میں صحیح معنوں میں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ کہنا مشکل ہے کسی کے لیے, لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ملک کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ سڑک پہ چلے جائیں, میں ہر روز جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, وہ پی ٹی آئی کی خوبی نہیں ہے اس کے اندر کوئی. یہ بھی بتا دوں آپ کو, وہ پی ایم ایل این اور سب کی ناکامی پارٹی کی ناکامی ہے. یہ سر سینٹیمنٹ تو یہی ہے نا. سینٹیمنٹ اگر یہ سینٹیمنٹ ہے کہ اس وجہ سے, کیونکہ مقبولیت بھی اس وقت حکومت کے پاس, قبولیت ہے حکومت کے پاس, مقبولیت نہیں ہے, کیا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ساتھ چل رہا ہے؟ قبولیت بھی کوئی ایسی خاص نہیں ہے سر. بڑی خاص قبولیت ہے, بہت خاص. چل میں مان لیتا ہوں, آپ سمجھدار آدمی ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ وہ وقت مانگ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, حکومت بھی اس وقت کوئی, ان کے پاس بھی اختیار کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس بھی جو مینڈیٹ, جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی لیے ناکام ہوں گے. نہ حکومت کے پاس اختیار ہے, نہ اپوزیشن کے پاس اختیار ہے. وہاں عمران خان صاحب ہیں, یہ جائیں گے, مشاورت کریں گے, وہ کہیں گے نہیں, یہ آئیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا, خان صاحب نہیں مان رہے, بات ختم ہو جائے گی. اور پھر دونوں کلیم کریں گے. جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, سب کی زیادہ حکومت کی ہوتی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے.
बिकॉज बट इस केस में सर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट, अगर आप दोनों पार्टियों को देखेंगे, हुकूमत और उसमें लेने और देने किसके पास ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास इस टाइम स्टेटस को बरकरार रहे उनको सूट करता है, ना उनके पास कुछ देने को है, क्या दे सकते हैं ना इमरान खान, सवाए इसके कि अगर उनको टाइम मिल जाए तो इमरान खान कहे मैं बाहर आके आपकी हुकूमत नहीं गिराऊंगा, वो सारे यहां बैठते हैं, जब पीटीआई वाले कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ये कैसे कह सकती है कि हम नहीं करेंगे। नहीं, ये कोई नहीं कह सकता ना। मैं देखिए सियासत की इजाजत दें ना, हुकूमत गिराना एक ही तरीका है ना कि आप अदम एतमाद कर लें। वो तो हुकूमत के पास वैसे भी अक्सरियत तो है नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट है। अगर कोलिशन के कोलिशन भी नहीं है ना सर, वो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थोड़ी है, नहीं बेंचेस पे है, बट वो कैबिनेट में उनका मफाद होता है वो हुकूमत के साथ है, जहां नहीं होता वो नहीं है। वो अच्छे कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये निजाम अच्छे वक्त के साथ ही है। ये निजाम कितना चलता नजर आ रहा है बस सर इमरान खान साहब कैसे किस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते से गए। ये भी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते, इनके पास ये इसका इख्तियार इनके पास नहीं है कि ये कब तक रहेंगे। ये इख्तियार इख्तियार उनके पास, ये किसी और के पास है। आमतौर पर अवाम के पास होता है, लेकिन वो भी मैं कहा सब तमाशाई बने बैठे हैं आज।